ناظرین، آج کے شب محفل میں ہم نے آپ کے سامنے نغمہ، غزل اور قوالیاں پیش کی. تو بھئی یہ سب جو سامان ہے یہ مختلف رنگ ہوتے ہیں ہماری اس محفل کے. اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم اس محفل کو بڑھائیں، یعنی کہ آپ سے وعدہ کریں کہ ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، یعنی شب محفل کے اگلے ایپیسوڈ میں. لیکن جانے سے پہلے ہم اپنی بات دہرانا چاہتے ہیں، جو یہ ہے کہ ہمیں آپ کے رائے اور مشوروں کی ضرورت رہتی ہے. تو اپنی رائے اور مشوروں سے ہمیں نوازنے کے لیے ہمارا پتہ اور ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے. شب محفل ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ہمارا ای میل ایڈریس ہے shabmehfil@etv.co.in. تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ اور ای میل ایڈریس نوٹ کر لیا ہوگا. اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، اس وعدے کے ساتھ کہ ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام میں آپ کا بہت خیر مقدم ہے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 570 AD میں مکہ میں قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے. ان کے پیدائش سے پہلے ان کے والد عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور رسول اللہ جب 5 سال کے تھے تو ان کی والدہ آمنہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ کے دادا عبد المطلب نے ان کی رسپانسبلٹی اپنے اوپر لی. لیکن جب رسول اللہ 8 سال کے تھے تو ان کے دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بعد رسول اللہ کے چچا ابو طالب نے ان کی رسپانسبلٹی لی. تو رسول اللہ ابو طالب کے ساتھ بڑے ہوئے. رسول اللہ کا مزاج بچپن سے ہی بہت ہی الگ مزاج تھا. مکہ میں بہت ویریس ٹائپس کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جیسے وہاں پر مشاعرہ ہوتا تھا، وہاں پر کھانے پینے کا رواج تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی. لیکن رسول اللہ ان سب چیزوں سے بالکل الگ رہتے تھے. ان کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ مکہ کے کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ بچپن سے ہی ایک سیکر تھے، یعنی انہیں سچائی کی تلاش تھی. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ مکہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک ماؤنٹن تھا جس کو ماؤنٹن ہرا کہتے ہیں. اس ماؤنٹن کے اندر ایک کیو تھا، غار ہرا. تو رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس غار میں چلے جاتے تھے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر، اور کئی دن تک وہ اس غار میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے. یہاں پر رسول اللہ میڈیٹیشن نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کانٹمپلیشن کرتے تھے، یعنی وہ غور و فکر کرتے تھے. وہ سوچتے تھے زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کس نے بنائی ہے، زمین آسمان کیا ہے، خدا ہے تو خدا کون ہے، خدا کو کیسے دریافت کیا جائے، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. تو اسی قسم کے ایگزسٹینشیل کویشچنز رسول اللہ کے مائنڈ میں گھومتے رہتے تھے اور انہی پر وہ سوچتے رہتے تھے. اسی طرح ان کی زندگی گزرتی تھی.
مکہ میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کو سچائی کی تلاش تھی. ان کو حنفاء کہا جاتا ہے یعنی سیکرز. انہی میں سے رسول اللہ بھی ایک تھے. تو جب رسول اللہ 25 سال کے ہوئے تو ان کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے ہو گیا. پھر ان کی ڈومیسٹک لائف شروع ہوئی، لیکن ان کی زندگی اسی طرح ایک سیکر کے روپ میں چلتی رہی، یہاں تک کہ 610 AD میں رسول اللہ 40 سال کے ہو گئے تھے اور ہمیشہ کی طرح وہ ایک دن غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، غور فکر کر رہے تھے. پھر وہاں پر اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا. اس فرشتے نے رسول اللہ سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں خدا کا فرشتہ ہوں اور آپ کو خدا نے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور آپ کو یہ کام دیا ہے کہ آپ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں. تو یہ ایکسپیرینس رسول اللہ کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا، بہت ہی الگ تھا اور کبھی ان کو ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا. تو وہ بہت ڈر گئے، ان کے اندر بہت کنسرن پیدا ہوا. وہ سیدھے اپنے گھر گئے اور انہوں نے خدیجہ کو یہ بات بتائی. تو اس وقت مکہ میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل. ورقہ ایک کرسچن تھے اور انہیں پچھلے مذہبوں کا علم تھا، یعنی پچھلے مذہبوں کی جو کتابیں تھیں ان کے بارے میں ان کو جانکاری تھی. ورقہ اس وقت تقریباً 90 سال کے ہو گئے تھے اور وہ نابینا تھے، یعنی وہ بلائنڈ ہو گئے تھے. تو خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ کے پاس لے گئیں کیونکہ ورقہ ان کے دور کے رشتہ دار بھی تھے. رسول اللہ نے ورقہ بن نوفل کو اپنا غار حرا کا ایکسپیرینس بتایا. تو سننے کے بعد ورقہ نے کہا کہ اے محمد، اگر جو تم نے مجھے بتایا ہے وہ صحیح ہے تو تم خدا کے پیغمبر ہو، اسی طرح جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ خدا کے پیغمبر تھے، اور تمہارے اوپر خدا کا فرشتہ آیا ہے جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر خدا کا فرشتہ آیا تھا. اور اس وقت انہوں نے رسول اللہ کو پیغمبر کی حیثیت سے قبول کیا. اس لیے ورقہ بن نوفل کو سب سے پہلا صحابی مانا جاتا ہے. صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو مانا اور رسول اللہ کا ساتھ دیا. تو ورقہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور کچھ ہی مہینوں بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ نے 610 AD میں اپنا پروفیٹک مشن شروع کیا، یعنی دعوی ورک شروع کیا. رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جگہ جگہ جاتے تھے، جہاں دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ اکٹھا ہیں ان کے پاس جا کر ان سے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگوں کہو کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہوگے. تو یہ میسج جا کر لوگوں کو بتاتے تھے. اس بات کا مطلب، اس میسج کا مطلب یا اس سیئنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا ہے، وہی پرستش کے قابل ہے، اسی کے حکموں پر ہمیں چلنا ہے اور اسی کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو، یعنی ہمیں ایک گاڈ اورینٹڈ لائف لیو کرنی ہے. تو ہمیں ایک ہی خدا ہے جس کی ورشپ کرنی ہے. ورشپ اسلام میں کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، ورشپ کوئی ریچول نہیں ہے جس کو آپ بلائنڈلی دہرا دیں، بلکہ ورشپ کا مطلب ہے کہ ایک خدا کو اپنا سپریم کنسرن یا ایک خدا کو اپنا سول کنسرن بنانا. ایک خدا ہمارا سول کنسرن تب بنتا ہے جب وہ ہماری زندگی میں ایک ڈسکوری کے طور پر شامل ہوتا ہے، یعنی جب ہم ڈسکور کریں کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ایک خدا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے جب ہم یونیورس کا مطالعہ کریں، ڈیپ اسٹڈی کریں، ہم آبزرویشن کریں ورلڈلی فینومینا پر، جو نیچر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آبزرو کریں، ان میں کانٹمپلیٹ کریں، ریفلیکٹ کریں. تو ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے. یہ دنیا اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی ہے اور یہ کوئی میڈ ڈانس آف الیکٹرانس نہیں ہے، کوئی بلائنڈ فورسز اسے کنٹرول نہیں کر رہی ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے، ایک کانشیس بینگ ہے جو اس یونیورس کو رن کر رہا ہے. اس طرح سے خدا ہماری زندگی میں ایک ڈسکوری بن کر شامل ہوتا ہے. تو خدا ہمارے لیے صرف ایک عقیدہ نہیں رہتا بلکہ ایک کنوکشن بن جاتا ہے، یعنی گاڈ ڈز ناٹ ریمین اے بلائنڈ فیتھ، رادر ہی بیکمز اے کنوکشن. تو اس طرح خدا ہمارے لیے سول کنسرن بنتا ہے.
پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہی وہ خدا ہے جو سب کچھ یونیورس اور ورلڈ کی ساری ایکٹیویٹیز کنٹرول کر رہا ہے، یہی کنٹرولر ہے، یہی سسٹینر ہے. تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. تو اس سوچ سے جو بیہیویئر پیدا ہوتا ہے اس کو ورشپ کہتے ہیں. یعنی ورشپ یا پرستش ایک ریئلائزیشن کا نتیجہ ہے. ہم ریئلائز کرتے ہیں، ہمیں معرفت ہوتی ہے خدا کی بڑائی کی، پھر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. تو یہ پورا پروسیس کے تھرو جب ہم جاتے ہیں تبھی ہم سچی ورشپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری ورشپ جو ہے وہ صرف ایک بلائنڈ ریچول ہے. تو یہی میسج جا کر رسول اللہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. پھر رسول اللہ کا جو طریقہ تھا دعویٰ کا، وہ بہت ہی پیسفل اور نان کنٹروورشل انداز میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا تھا. یعنی رسول اللہ کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کرتے تھے. کسی قسم کی کوئی کانفلکٹ یا کسی قسم کا کلیش کریٹ کرنا یہ پیغمبرانہ طریقہ کار نہیں ہے. جیسے اس وقت مکہ میں کعبہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل پلیس تھی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے ہاؤس آف گاڈ کے طور پر بنایا تھا. یعنی وہ ہاؤس آف توحید تھا یا ایک مسجد تھی. لیکن رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے وہاں پر 360 بت رکھ دیے تھے، یعنی 360 آئیڈلز رکھ دیے تھے. تو رسول اللہ کا مشن تو توحید پر بیس تھا، یعنی مونوتھیزم پہ بیس تھا. ان کا مشن آف ون گاڈ تھا. تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان بتوں کو توڑ دیں یا ان کے خلاف کمپلینٹ کریں یا ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں. لیکن رسول اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ نے بالکل پازیٹیو انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک ہی خدا ہے، باقی سب جو ہیں دنیا میں کریچرز یا انسان وہ سب کریشن ہے اور کسی کو خدا کا درجہ حاصل نہیں ہے. یہی بات رسول اللہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. یعنی بالکل نان کنٹروورشل وے میں کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کرتے تھے. وہ صبح کبھی تو آئے گی. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 2 چیزوں پر آگرہ سے ہم نے کام کرنا چاہیے. پہلی شرط 0 ڈیفیکٹ اور دوسری شرط پیکیجنگ. While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. آپ نے سنی نیتاؤں کی آواز، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی آواز. औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें. चेंज इंडिया, an agenda for the next PM. सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलाद रसूल है. اے نبیوں کے سردار निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर. अदा करूं नमाज मस्जिद एहराम में ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. رسول اللہ اس طرح اپنا مشن چلاتے رہے اور دھیرے دھیرے لوگ ان کے ساتھی بنتے رہے. اس وقت مکہ نے ایک سینٹرل پوزیشن حاصل کر لی تھی، یعنی اس کی ایک مرکزی حیثیت تھی عرب میں. عرب کے مکہ کے باہر سے بہت سے لوگ آتے تھے مکہ کی زیارت کے لیے، کعبہ کی زیارت کے لیے. تو اس وقت وہاں کے جو لیڈرز تھے مکہ کے، وہ رسول اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے بارے میں نیگیٹو رائے قائم کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں. ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا ہے کہ بہت بت ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے. تو ان کا جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ تھا، جو رواجی ذہن تھا، اس سے اوپر وہ اٹھ نہیں پائے، اور وہ ان کے لیے ایک آبسٹیکل بن گیا رسول اللہ کے میسج کو سمجھنے کے لیے. تو جب بھی کوئی نیا آدمی باہر سے آتا تھا تو وہ اس کو رسول اللہ کے پاس جانے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آدمی کے پاس مت جاؤ کیونکہ یہ ایک جادوگر ہے. رسول اللہ وہ جادوگر اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جو بھی رسول اللہ کے پاس جاتا ہے وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی جو پرسنالٹی تھی اور ان کی سنسیریٹی اور خدا کا کلام جو ان کے پاس تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ لوگ اس سے ضرور متاثر ہو جاتے تھے. تو ایک صاحب آئے مکہ سے باہر سے، قبیلہ ازد شنوا سے. تو مکہ کے سرداروں نے اس آدمی کو منع کر دیا رسول اللہ کے پاس جانے سے، کہا کہ یہ جادوگر ہے. تو وہ آدمی رسول اللہ کو اوائڈ کرنے لگ گیا. وہ کعبہ جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے وہاں پر، لیکن دور دور رہتا تھا ان سے. تو ایک دن اسے خیال ہوا کہ وہ بھی ایک آدمی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اور میرے پاس بھی عقل ہے، تو میں ان کی بات سن سکتا ہوں. اگر مجھے ان کی بات صحیح لگی تو میں اسے ایکسپٹ کر لوں گا، اور اگر مجھے ان کی بات صحیح نہیں لگی تو میں اسے ریجیکٹ کر دوں گا. تو رسول اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کا میسج کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے. تو رسول اللہ نے قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ انہیں پڑھ کے سنائی. تو اس میں سادہ طور پر سورہ فاتحہ میں سادہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک خدا ہے، وہی کریٹر ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، وہی پریز وردی ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اسی کا دیا گیا ہے، اور وہی لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے کیونکہ موت کے بعد ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہی ہمارا فیصلہ کرے گا. تو یہ سب باتیں اس میں تھیں، اور یہ تھا کہ ایک خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم سچے راستے پر چلیں. یہ ساری باتیں اس آدمی کے نیچر کو اپیل کر گئیں، اور اس نے ریئلائز کیا کہ اس میں تو کوئی بھاگنے کی بات نہیں ہے، تو اس کا نیچر ایڈریس ہو گیا. تو اس انسیڈنٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے انسان کے نیچر کو بنایا ہے، جس نے انسانی فطرت کو بنایا ہے، اسی کو اس نے قرآن کی شکل میں ڈھال کے پیغمبر کے ذریعے بھیج دیا ہے. تو جو خدا کا کلام ہے وہی انسانی فطرت ہے، اور جو انسانی فطرت ہے وہی خدا کا کلام ہے. تو اس طرح وہ آدمی ایڈریس ہو گیا، اس کا نیچر، اس نے رسول اللہ کے میسج کو ایکسپٹ کر لیا اور کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں. اسی طرح رسول اللہ کے ساتھی بڑھتے رہے. تو جب ان کی فالوئنگ بہت ہی لارج ہو گئی، بہت ہی کنسیڈریبل فالوئنگ ہو گئی مکہ میں، تو مکہ کے سرداروں کو بہت کنسرن پیدا ہوا. انہوں نے رسول اللہ کی پھر مخالفت شروع کر دی. اور یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا وجہ تھی، کون سا ریزن تھا جس کی وجہ سے مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی. تو اس کا ریزن مذہب نہیں تھا، یعنی کسی مذہب کی وجہ سے وہ مخالفت نہیں کر رہے تھے. بات یہ تھی کہ مکہ ایک ڈیزرٹ ایریا تھا، تو مکہ میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے وہاں پر ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر پاسبل نہیں تھا. تو مکہ کی اکانومی بیس کرتی تھی آئیڈل ورشپ پر، کیونکہ کعبہ میں 360 بت تھے. وہ 360 بت جو تھے وہ عرب کے 360 قبیلوں کے بت تھے. تو سال بھر پورے عرب سے لوگ آتے تھے مکہ میں ان بتوں کی زیارت کے لیے، ان کو آفرنگ دینے کے لیے. تو مکہ میں ایک قسم کا ریلیجس ٹورزم قائم ہو گیا تھا.
اور یہی ان کی اکانومی کو چلاتا تھا. تو مکہ والوں کا بزنس انٹرسٹ یا ان کا مٹیریل انٹرسٹ لنک تھا آئیڈل ورشپ سے یا آئیڈل سے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر وہ رسول اللہ کے میسج کو ایکسپٹ کر لیں جو توحید کا میسج تھا, مونوتھیزم کا میسج تھا, اگر اسے ایکسپٹ کر لیں تو ان کا کلچر ختم ہو جائے گا اور ان کی اکانومی پھر شیٹر ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی. یہی وہ ریزن تھا اور اس کا کوئی اور بیسک ریزن نہیں تھا. لیکن رسول اللہ نے ان بتوں کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی کمپلین نہیں کیا, کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا. ان کا انداز تھا کہ بالکل پیسفل طریقے سے پازیٹیو انداز میں اپنی بات کہتے رہنا, کسی سے کلیش نہیں کرنا. لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی, ان کو ہر طرح سے پریشان کرنا شروع کیا اور ان کے کمپینینز کو بہت ستایا. اس وقت جو خدا کی طرف سے حکم آیا وہ یہ تھا کہ صبر کرو, یعنی خدا کی طرف سے صبر کرنے کا حکم آیا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے لڑ جاؤ, بلکہ دنیا کی تکلیف کو برداشت کرو. اور چیپٹر المدثر میں یہ بات کہی گئی ہے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر لوگوں کو آگاہ کرو اور خدا کے لیے صبر کرو, یعنی او پروفٹ ڈو دعوی ورک اینڈ کیپ پیشنس فار دا سیک آف گاڈ. یعنی رسول اللہ اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں اپنا مشن چلانا ہے, اپنا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اگر لوگ تمہیں ستائیں تو تمہیں یک طرفہ طور پر, یونیلیٹرل طور پر پیشنس اور اوائڈنس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہی وہ پیٹرن ہے جو ہر دائی کو اڈاپٹ کرنا ہے جب وہ دعوی ورک کرتا ہے. اور اس پیٹرن میں ایک بہت بڑی حکمت ہے, ایک بہت بڑا وزڈم ہے کہ کیوں اس کو اس طرح بہیو کرنا ہے. اور وزڈم یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور جواب میں ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کر دیں تو جو ایٹماسفیئر ہے, جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, نارمل سچویشن باقی نہیں رہتی. اور جب نارمل سچویشن باقی نہیں رہتی تو کبھی دعوی ورک نہیں ہو سکتا. اس لیے دعوی ورک کے لیے بہت ہی ایسینشل ہے, بہت ہی امپورٹنٹ پری ریکویزٹ ہے کہ دائی اور بدو کے درمیان ایک نارمل سچویشن مینٹین ہو. اگر نارملسی ختم ہو جائے گی تو مدو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی دائی اپنا کام کر پائے گا. اس لیے دائی کو یہ فارمولا اڈاپٹ کرنا ہے کہ وہ اپنا میسج لوگوں تک پہنچائے پیسفلی, اور اگر لوگوں کی طرف سے اسے ناخوشگوار ایکسپیرئنس فیس کرنا پڑے, یعنی کوئی ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس کا سامنا کرنا پڑے, تو یونیلیٹرل طور پر وہ اس کو ایکسپٹ کرے, اس کو ٹالریٹ کرے, برداشت کرے, کبھی ریئیکٹ نہ کرے. کیونکہ اگر وہ ریئیکٹ کرے گا تو دعوت کا سلسلہ وہیں ختم ہو جائے گا, دعوت کا کام چل نہیں پائے گا. رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے ایگزامپلز ملتے ہیں. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو, جس دن حضور قیامت سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو, فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے, جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے.
رسول اللہ نے پوری زندگی میں اسی پرنسپل پر عمل کیا. جیسے ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی یاسر، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے فیملی والوں نے بھی رسول اللہ کے میسج کو ایکسپٹ کر لیا. تو وہاں کے لیڈرز نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے یاسر اور ان کے فیملی والوں کو لے جا کر مکہ کے ڈیزرٹ میں گرم ریت پر ڈال دیا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں تب تک یہاں سے نہیں ہٹائیں گے جب تک تم اسلام کو ریفیوز نہ کر دو، ڈینائی نہ کر دو. تو اتفاق سے اس وقت وہاں پر رسول اللہ گزرے تو یاسر نے رسول اللہ سے کہا کہ دیکھیے یہ ہمیں ستا رہے ہیں. تو جو لوگ ستا رہے تھے ان میں سے ایک ابو جہل تھے وہاں کے لیڈر، وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے ابو جہل سے کچھ نہیں کہا، وہ نہ ابو جہل سے جھگڑے نہ ان سے لڑے، بلکہ انہوں نے یاسر اور ان کے خاندان سے کہا صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یعنی اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو کیونکہ خدا نے تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے کتنا زیادہ ایمفیسس دیا صبر پر. رسول اللہ کبھی اپوزٹ پارٹی پر بلیم نہیں ڈالتے تھے، یعنی دوسری پارٹی پر کبھی بلیم نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنے کمپینینز کو یہ ایگزورٹ کرتے تھے کہ وہ پیشنٹ رہیں، یونیلیٹرل طور پر پیشنس کو اڈاپٹ کریں. تو اس کا ایک ہی پرپس تھا، ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ نے پیشنس پر اتنا زور دیا، اور وہ یہ تھا کہ دائی اور مدعو کے درمیان نارملسی مینٹین رہے، نارمل سچویشن قائم رہے. تو دائی کو یہ اپنی طرف اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈالنی ہوتی ہے کہ وہ نارمل سچویشن کو ڈسٹرب نہ ہونے دے، کیونکہ اس کو ایک مشن چلانا ہے، اس کو اپنا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے مدعو سے کہ مدعو نارمل سچویشن کو ڈسٹرب نہیں ہونے دے گا، کیونکہ مدعو کو کوئی مشن نہیں چلانا ہے، مدعو کو کوئی میسج نہیں پھیلانا ہے. اس لیے دائی کو یونیلیٹرل طور پر